اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم ایک طاقتور پرندے عنقا کا ذکر کریں گے۔ ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھی کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ کوہ مخ میں پائے جانے والا یہ خطرناک اور ہیبت ناک پرندہ جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، پھر جب اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے اسے بد دعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عرب لوک کہانیوں میں اس پرندے کی موجودگی کا پتہ ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس ملکی وے، اس کرۂ ارض میں نہ جانے کس قدر خوبصورت مخلوقات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیقات کا اور کبریائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کائنات سے ان گنت راز انسانی تواریخ کے آئینے میں عجیب و غریب اقسام کی مخلوقات کا بھی ذکر ملتا ہے جس پر انسانی عقل حیران و دنگ ہے، اور یہی حیرانی انسان کو تحقیق اور غور و فکر کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اس مافوق الفطرت مخلوقات میں سے ذکر ایک اس عجیب و غریب پرندے عنقا کا بھی ہے۔ عنقا زمانہ قدیم میں پایا جانے والا وہ پرندہ تھا کہ اس کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ عنقا غروب آفتاب کے مقام پر پایا جاتا تھا، یعنی جس جگہ پر سورج غروب ہوتا تھا وہاں عنقا کا مسکن تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ پرندہ بہت بڑا، سب سے بڑا پرندہ مانا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کی طاقت تک اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا۔ جب عنقا آسمان پر پرواز کرتا تو اس کے پروں میں سے ایسی آواز نکلتی کہ جیسے بجلی کی گھن گرج۔ اس پرندے کی اوسط عمر 1000 سال تھی اور خوبصورتی کے اعتبار سے سب پرندوں میں خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ تخلیق کیا جس کا نام عنقا تھا، جس کی دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے سے مشابہ تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی کہ میں نے 2 عجیب الغریب پرندے تخلیق کیے ہیں، یعنی ان کا جوڑا، اور اس پرندے کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ اس پرندے کے جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ وہاں سے اڑ کر حجاز کی سرزمین پر اپنے مسکن بنا ڈالا۔ روایت کہتی ہے کہ اس زمانے ملک حجاز میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ وہ پہاڑ بے شمار جانور اور پرندوں کی رہنے کی جگہ تھی، اور وہاں سارے درندے، جانور، پرندے سب رہا کرتے تھے، جن میں عنقا بھی شمار تھا۔ یہ پرندہ سال میں ایک بار آتا اور دوسرے پرندوں کا شکار کرتا۔ ایک بار عنقا کئی ماہ تک بھوکا رہا، اور بھوک مٹانے کے لیے جب اسے کوئی پرندہ نہ مل سکا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ اہل رس کے علاقے پر آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا اور اپنی غذا بنا لی۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا اور ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ اہل رس نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کی شکایت کی، جس پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کو بد دعا دی، جس کی بنیاد پر عنقا پر آسمانی بجلی گری اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا اور ہلاک ہو گیا، اور پھر اس نسل کا کوئی پرندہ پھر دکھائی نہ دیا۔ مفسرین محدثین کے مطابق اہل رس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں وہ آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔
اور اہل رس اسی کنویں سے پانی سے فیضیاب ہوتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور مویشیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام البس تھا۔ جب وہ بادشاہ مر گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کی ٹھانی، اور اس گمراہی کو پورا کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے مردہ جسم میں داخل ہو گیا۔ جب اہل رس نے اپنے بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آواز سنی کہ نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آتی ہے، میں ہی تمہارا خدا ہوں، جس کی بنیاد پر اہل رس کفر و شرک میں بری طرح مبتلا ہو گئے اور اس بادشاہ کے مردہ جسم کی پرستش اور عبادت کرنے لگے۔ بس ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو راہ ہدایت کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ تمہارا بادشاہ مر چکا ہے اور شیطان اس کے جسم میں داخل ہو کر تم سب کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے، اس لیے کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مگر اہل رس اس قدر کفر و شرک میں ڈوب چکے تھے کہ یہ سن کر وہ آپ حضرت حنظلہ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ اس قوم نے آپ کو شہید کر ڈالا اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اگلے ہی دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔ اس قوم کے لوگ پیاس سے بدحال رہے، مویشی مرنے لگے اور کھیت سوکھ گئے۔ کچھ ہی عرصے میں وہاں پر سب مر گئے۔ پھر درندوں نے وہاں جا کر حملہ کیا اور تمام لوگوں اور مویشیوں کی لاشوں کو کھا کر صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور یوں اہل رس کا سرسبز و شاداب علاقہ بنجر و ویران ہو گیا۔ بعض مفسرین عنقا کو ایک افسانوی پرندہ قرار دیتے ہیں اور اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی اساطیر، لوک کہانیوں، قصوں، کتابوں اور کلچر میں عنقا کا تذکرہ بخوبی ملتا ہے، جو کہ مختلف ناموں سے اس کو پکارا گیا۔ قدیم مصری زبان میں عنقا کو بینو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی تشبیہات و اشکال مصر کے کھنڈرات میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے کھنڈرات میں عنقا قدیم بندر موجود تھا، جس میں وہ سال میں ایک بار آتا اور اس بندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں بھی عنقا سے مماثلت رکھنے والا ایک پرندہ گووادا جس کا تذکرہ ملتا ہے، جسے وشنو ناتھ دیوتا کی سواری مانا جاتا ہے۔ گوودا جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہندو میتھولوجی میں گرودا یعنی عنقا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے، جو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے دور تک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا جسم انسان کی طرح اور باقی جسم ایک باز کی طرح ہے۔ اسی طرح چینی لوک کہانیوں میں عنقا کا تذکرہ پرندہ کوان کے نام سے آیا ہے۔ چینی کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کی نہایت سریلی آواز تھی اور یہ جو شہر سے بھی گزرتا وہاں خوشحالی آ جایا کرتی۔ اسی طرح یہودی عقیدوں کی کتاب میں زز نامی پرندے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہودی عقیدہ ہے کہ یہ پرندہ جنت میں رہنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد یہ بھیجا گیا، جبکہ گریک اور رومن میتھولوجی میں گریفن نامی یہ پرندہ تذکرے میں پایا جاتا ہے، جس کا جسم شیر کی طرح اور سر پرندوں کی طرح تھا، جسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ گریفن کو قدیم یونانی لوگ خوشحالی کا سمبل مانتے تھے۔ یہ پرندہ پہاڑوں میں رہتا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک بار ظاہر ہوتا اور گریفن اس کے خزانوں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب سکندر اعظم
یعنی الیگزینڈر دا گریٹ دنیا فتح کرنے نکلا تو اس طویل سفر کے دوران اس کا سامنا اس پرندے سے بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ 7 دن کا جو سفر تھا اس نے اس پرندے کی پشت پر بیٹھ کر طے کیا، لیکن بعد میں اس نے اسے پکڑ کر قید کر لیا۔ اتنی ساری تہذیبوں اور کلچر میں عنقے کے بارے میں شواہد موجود ہیں اور یہ اشارہ کرتی ہیں کہ واقعتاً یہ مخلوق زمانہ قدیم میں موجود تھی، جس طرح ڈائناسور اور دوسری مخلوقات موجود تھی، اور اب ان کا تذکرہ، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، مگر ہم اسی وقت کسی بات پر یقین کرتے ہیں جب ہم اپنی آنکھوں سے اس کی شواہد نہ دیکھ لیں۔ یہاں تک کہ ڈائناسور کے وجود کو بھی انسانی عقل نے جب تسلیم کیا کہ جب انسان کو اس کے باقیات اور اس کی باقی چیزیں ملیں۔ یہ تھی علم و تحقیق کی ذرا سی جھلک، باقی کا حال اللہ جانتا ہے کہ اس عنقا نامی پرندے کے بارے میں کتنی صداقت تھی، لیکن چینی، رومن، یونانی، ہندو مت اور دوسری مذاہب میں اور مصر کے کھنڈرات میں اس پرندے کے شواہد موجود ہیں۔ باقی حقیقت اور علم کا حال اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔